السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ اور گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا۔ اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکین، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکین، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام،
خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی مبارک اور مقدس، مشہور اور معروف آیہ کریمہ کا ایک جز آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان۔ تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ ویسے آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی شان یہی تھی۔ وہ آپ کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، والذین معہ میں وہ سب آ گئے، اور ایک وصف ان کا یہ تھا کہ وہ دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن سے سختی کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑے مہربان تھے۔ اور تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو ظاہر بات ہے وہ سب رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ اوصاف صحابہ کرام کے ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک عام تفسیر، اور اس آیہ کریمہ کی ایک خاص تفسیر بھی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات، اشداء علی الکفار سے سیدنا فاروق اعظم کی ذات، رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی کی ذات، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد سیدنا علی شیر خدا کی ذات۔ گویا کہ 4 یار کا ذکر ہے۔ عموماً تو یہ اوصاف تمام صحابہ میں تھے، لیکن یہ 4 مقدس اور مبارک ذاتیں، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، ان کے اندر یہ ایک وصف جو تھا یہ یعنی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا، اور اس وصف میں وہ سب سے ممتاز تھے۔ ساتھ رہنے میں ابو بکر کی کوئی مثال نہیں، اور سختی میں حضرت عمر کی کوئی مثال نہیں، اور امت پر مہربانی میں حضرت عثمان کی کوئی مثال نہیں، اور رکوع سجدہ کرنے میں حضرت علی شیر خدا کی کوئی مثال نہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ صرف اشداء علی الکفار، جس سے مراد سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، آج ہم اپنی اس پاک محفل کو فاروق اعظم کے ذکر سے زینت بخشیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، کامیابی اور کامرانی کا سبب بنائے۔ لیکن میرا اپنا ایک ارادہ یہ ہے کہ میں فاروق اعظم کی سوان حیات، اور سوان حیات سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے کے بعد، اور خلافت پر مسند نشین ہونے کے بعد، یہ بڑا پرفیض دور ہے۔ تو یہ پوری سوانح جو ہے اس کو تو ہم ممکن ہی نہیں کہ مختصر سے وقت میں ذکر کر سکیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ہمارا یہ دستور، یہ سلسلہ برسوں سے جاری اور ساری ہے، اور ہر سال بالکل اسی ترتیب سے جو اس وقت ترتیب جاری اور ساری ہے،
ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہی دستور ہے کہ وہ اسی ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ صرف یہی ایک مبارک اور مقدس سچی جماعت ہے جس کو سب سے محبت ہے۔ تو ہم سب کا ذکر کرتے ہیں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے برسوں سے جب یہ ذکر ہو رہا ہے تو اب آپ کا اسلام قبول کرنا اور اس کے بعد آپ کی ہجرت، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، یہ سارے مشہور و معروف واقعات، جہاں تک میرا خیال ہے الحمدللہ ہر مومن کے ذہن میں یہ بات ضرور محفوظ ہوگی۔ اور پھر میں یہ بھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ ہم صرف اسی موقع پہ سنتے ہیں پھر آئندہ اسی موقع پہ سنیں گے، ایسا بھی نہیں۔ اس میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو وقتاً فوقتاً جب ان کی محبت جوش مارتی ہوگی تو وہ ذکر پڑھتے بھی ہوں گے، اس ذکر سے اپنے ایمان کو تازگی ضرور بخشتے ہوں گے، سیرت کا مطالعہ کرتے ہوں گے اور چار یار کا ذکر پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ سال بھر عاشقوں کے پاس جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس لیے میں نے آج ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، اور اس نئے انداز میں مجھے فاروق اعظم کی طاقت، بس اسی کو مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنا ہے صرف۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آج اپنی گفتگو کا جو میں نے عنوان بنایا ہے وہ یہی ایک لفظ ہے، یعنی طاقت۔ ہم اسی طاقت پر، اور ظاہر بات ہے جب یہ ایک لفظ ہے اس پر ہمیں کچھ عرض کرنا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے حروف کو اگر آپ گنیں تو چند حروف کا مجموعہ طاقت، اور بڑا مشہور لفظ ہے، لیکن جتنا آسان جتنا چھوٹا چیز یہ اتنی ہی بڑی ہے، اتنی زبردست ہے کہ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ طاقت کسے کہتے ہیں۔ اس کی ہم اگر تقسیم کرنے جائیں تو ویسے بالکل مشاہدے کی بات ہے، طاقتیں تین طرح کی، ایک انسانی طاقت اور ایک ایمانی طاقت اور ایک ہے کائناتی طاقت۔ ویسے تو یہ تو یعنی اصل میں اس کی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں، پھر تو ہر طاقت کی کئی قسمیں ہیں، یعنی پہلی تقسیم ہے یہ، ایک تو انسانی طاقت جو شریک ہیں سارے انسان اس میں، پوری دنیا کے انسان اس میں شریک ہیں اس طاقت میں، اور دوسری ہے ایمانی طاقت، تو یہ صرف ان کے پاس ہے جو صاحب ایمان ہے، اور تیسری ہے کائناتی طاقت، یہ جو وسیع و عریض کائنات ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقتور مضبوط چیزیں رکھی ہیں ان کی بھی طاقت مسلم ہے۔ تو آج ہمیں ان طاقتوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کون سی، یہ تو ہم ذکر کریں گے، اور فیصلے کی بات جہاں تک ہے تو الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے کسی سے بھی پوچھ لو تو وہ سینہ ٹھوک کے کہہ دے گا کہ بڑی طاقت کیا ہے، بالکل یہ تو مومن جواب دے دے گا، کیونکہ اس کا تو اسی پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ جانتا ہے کہ طاقتیں تو بہت ہیں، بے شمار طاقتیں، اگر ہم ان کی فہرست بنائیں نا تو خالی فہرست میں بھی کافی وقت چاہیے، لیکن چونکہ جب بات کو سمجھانا ہے تو زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت تو تشریح کرنا ہی پڑے گا کہ جس سے بات سمجھ میں آ گئے۔ لفظ ہے نا طاقت، اب انسانی طاقتیں کیا ایک طاقت ہے؟ بازو کی طاقت گنتے چلے جائیں، یعنی انسان کی اپنی خود اپنی طاقت، جسمانی طاقت، بازو کی طاقت، اور پھر جیسے جیسے آپ اس کو کسی کی طرف منسوب کرتے جائیں گے سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ قومی طاقت، قبیلے کی طاقت، ملک کی طاقت، دنیا کی طاقت، مال کی طاقت، اس کرسی کی طاقت، نہ معلوم کتنی طاقتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ طاقتیں سب ایک گریڈ کی نہیں ہیں، اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اب ایک آدمی کی اپنی یعنی جسمانی طاقت ہے، ٹھیک ہے، بڑا پہلوان ہے، رستم زمانہ ہے، لیکن جب اس کے سامنے قوم کی طاقت آ جائے
ایک طرف یہ ایک ہے بڑا طاقتور ہے، لیکن سامنے اگر پوری قوم اور پوری قوم کی طاقت آ جائے تو وہاں یہ کمزور ہو جائے گا اور قوم کی طاقت جو ہے اس سے بڑھ جائے گی۔ اور ایک قوم چاہے جتنی طاقتور ہو، لیکن جب اس کے سامنے کوئی بادشاہی طاقت، ملک کی طاقت آ جائے تو وہ قوم کمزور ہوگی اور بڑی طاقت وہی ملک کی ہوگی۔ ملک چاہے جتنا طاقتور ہو، لیکن اس کے مقابل میں اگر کئی ملک مل کر کے آ جائیں تو وہ ایک ملک کیا کرے گا؟ یہ اس طرح اس وقت بھی ایسے ملک ہیں جو طاقتور ضرور ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ہے، تنہا ہے، اور مقابل میں کئی ملک، تو اب ظاہر بات ہے وہ زیادہ طاقت والے ہو گئے۔ تو آپ سوچتے چلے جائیں، طاقت تو یہ بھی ہے، بازو کی طاقت ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقت کون سی ہوئی؟ قومی طاقت۔ اور قوم کے پاس طاقت ہے، لیکن جب آئی اس کے سامنے ملک کی بات تو ملک کی طاقت اس سے زیادہ ہو گئی۔ اور یہ ملک طاقتور ہے، لیکن جب اس کے مقابل میں کئی ملک آ گئے تو یہ ملکوں کی طاقت اس ایک ملک کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ اب یہ تو میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں۔ اب رہی بات مال کی، تو جس کے پاس جتنا مال زیادہ، اس کم مال والے سے وہ زیادہ طاقتور۔ اسلحے کی طاقت، ملک تو بہت بڑا ہے، رعیت بھی بہت ہے، لیکن اگر اس کے پاس اسلحہ نہیں، فوج نہیں، تو وہ کمزور ہے۔ اور ملک چھوٹا ہے، لیکن اس کے پاس اگر یہ اسلحہ زیادہ ہے تو وہ طاقت میں بھی زیادہ ہے۔ اور میں نام نہ لوں تو بھی آپ کا ذہن تو جائے گا، ایسے ملک آج بھی ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، مختصر سے ہیں، لیکن ساری دنیا کو انہوں نے کیا ہے، یعنی اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ اور ظلم، تعدی، زیادتی، چھوٹا سا ملک ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس ہنر ہے۔ تو یہ طاقتیں ہیں جدا جدا، اور یہ ساری یہاں پر جو میں نے ذکر کیا نا، یہ سب انسانی طاقتیں ہیں۔ ان کو کہا جائے گا یہ انسانی طاقتیں ہیں۔ بازو کی طاقت، جسمانی طاقت، قبیلے کی طاقت، قوم کی طاقت، ملک کی طاقت، اسلحی طاقت، گولے بارود کی طاقت، مال کی طاقت، کرسی کی طاقت، سطح، یہ سب انسانی طاقتیں ہیں۔ یہ طاقتیں ہوئی۔ اب رہی بات، جب ان ساری طاقتوں کو دیکھیں تو ایک سے ایک طاقت ہے، لیکن یہی طاقتیں جب آئی کہاں؟ کائناتی طاقتوں کے مقابل، تو یہ سب کچھ بھی نہیں، بالکل کمزور ہیں۔ اب کائناتی طاقت سے میری مراد ہے جیسے کہ زمین کی طاقت، پہاڑوں کی طاقت، ہوا کی طاقت، آگ کی طاقت، پانی کی طاقت، یہ کتنی طاقتور چیزیں ہیں۔ کیا انسانوں کی یہ مجموعی طاقتیں اس کا مقابلہ کر سکیں گی؟ تو یہ کائناتی طاقتیں ہیں، اور یہ کائناتی طاقتیں بھی سب ایک گریڈ کی نہیں ہیں، اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے زمین بڑی طاقتور ہے، لیکن زمین سے بھی زیادہ طاقتور پہاڑ ہیں، اور پہاڑ بھی بڑے طاقتور ہیں، لیکن پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ لوہا بھی بہت طاقتور ہے، لیکن لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے۔ اور آگ بہت طاقتور ہے، مسلم ہے اس کی طاقت، لیکن آگ سے زیادہ پانی طاقتور ہے۔ اور پانی بہت بڑا طاقتور صحیح، لیکن پانی سے زیادہ ہوا طاقتور ہے۔ اب یہ بھی کائناتی طاقتیں، یہ بھی ایک سے ایک ہیں، اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو برکت بھی حاصل ہوگی اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ وہ مشہور حدیث پاک جس کا ذکر آپ اور ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جس میں انہی کائناتی چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ دو ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دونوں ذکروں کے بعد بڑے مختصر الفاظ میں ایمانی طاقت کا اظہار ہوگا۔ وہ طاقت بعد میں ہے، یہ دونوں طاقتیں پہلے ہم ذرا ذہن نشین کر لیں۔ حدیث پاک یوں ہے، رب نے جب زمین کو پیدا فرمایا، یعنی پہلے یہ زمین نہیں تھی، یہ زمین نہیں تھی، اور زمین کیا کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، اور اسی نور کے صدقے میں اس پوری کائنات کو وجود ملا۔ یہ کائنات کی وسیع و عریض چیزیں لفظ کن سے، رب ارادے سے پیدا فرماتا رہا۔ تو پانی تھا، زمین نہیں تھی۔ آج جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، مکۃ المکرمہ میں، جس جگہ پہ
یعنی کعبۃ اللہ شریف، یعنی پانی ہی پانی تھا، جہاں بیت اللہ ہے وہاں رب کے حکم سے جھاگ پیدا ہوئے، اور انہی جھاگ کو پھیلا کر کے رب نے زمین کو پیدا کیا، وہیں سے زمین پھیلی۔ تو پہلے پانی تھا، اب بن گئی زمین، تو اب ظاہر بات ہے زمین اور پانی، تو زمین یعنی ساکن کیسے رہے؟ زمین ہلنے لگی، اور زمین میں جب آئی حرکت، اور فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ پانی پر بنی زمین اور زمین ہلنے لگی، تو پروردگار عالم نے زمین کو اس حرکت کو بند کرنے کے لیے، یہ بھی انسانوں ہی کے فائدے کی بات تھی، ورنہ زمین اگر ہلتی رہے تو اس پہ رہ کون سکے، تو کبھی کبھار ذرا سی ہلتی ہے تو حال خراب ہو جاتا ہے۔ تو زمین جب ہلنے لگی تو پروردگار عالم نے زمین کی اس حرکت کو بند کرنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے، اس کو میخ کہا گیا، یعنی میخیں ٹھوکی زمین میں، تو زمین بالکل یعنی ایک جگہ پہ ساکن، حرکت بند ہو گئی۔ ملائکہ نے دیکھا، نوری مخلوق نے دیکھا، تو انہیں بھی حیرت ہوئی کہ اتنی زبردست زمین، اتنی طاقتور زمین، اتنی بڑی زمین، اور وہ پہاڑ جب رب نے پیدا فرمائے تو پہاڑوں نے زمین کو بالکل ساکن کر دیا، تو پہاڑ کتنے طاقتور۔ تو اس موقع پہ ملائکہ نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا تھا، عریضہ پیش کیا تھا، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، ملائکہ نے کہا یا رب ہل من خلقک شیء اشد من الجبال، یعنی اے رب قدیر، تیری مخلوق میں اور اس کائنات میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو گویا کہ پہاڑوں کو ملائکہ بہت طاقتور سمجھ رہے تھے، یہ طاقت ہے پہاڑوں کی، تو پوچھنے لگے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ہاں، ان پہاڑوں سے بھی طاقتور چیز میری مخلوق میں ہے۔ تو ملائکہ نے کہا مولا وہ ہے کیا؟ تو رب نے فرمایا الحدید، جس کا معنی ہے لوہا، کیونکہ لوہا اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو پہاڑ اگرچہ طاقتور ہیں لیکن پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور لوہا۔ تو ملائکہ نے پھر عرض کیا حل من خلقک شیء اشد من الحدید، یعنی اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تیری مخلوق میں؟ رب نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو ملائکہ نے کہا مولا وہ چیز ہے کیا؟ تو رب نے فرمایا کہ وہ ہے النار، یعنی آگ، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے۔ تو گویا کہ لوہا بڑا مضبوط، طاقتور، لیکن لوہے سے بھی زیادہ آگ طاقتور۔ تو ملائکہ نے پھر پوچھا تھا یا رب حل من خلقک شیء اشد من النار، یعنی اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تیری مخلوق میں؟ تو رب نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق میں چیز ہے۔ تو ملائکہ نے پوچھا مولا وہ ہے کیا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ رب قدیر وہ ہے الماء، یعنی وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دیکھیے آگ ہے طاقتور، لیکن آگ سے بھی زیادہ طاقت پانی میں۔ تو ملائکہ نے پھر پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الماء، اس پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ رب نے فرمایا ہاں، اس سے بھی طاقتور چیز ہے۔ تو ملائکہ نے وہ کیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا الریح، یعنی اس پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا، کیونکہ یہ ہوا چاہے جتنا زبردست طوفان ہو، لیکن اگر مخالف سمت میں ہوا چلے تو پانی کو رکنا پڑے گا، رخ مڑ جائے گا، اور یہی ہوا پانی کو بادل بنا کے فضا میں لیے گھومتی پھرتی ہے۔ تو ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور۔ اب یہاں یہ قابل غور بات اب آ رہی ہے، یہ طاقتیں تو سمجھ میں آ گئی، وہ انسانی طاقتیں تھیں، یہ کائناتی طاقتیں تھیں، انسانی طاقتوں سے یہ کائناتی طاقتیں زبردست ہیں، اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ انسان چاہے جتنی طاقتیں بٹور لے،
चाहे जितनी ताकतें जमा कर ले, वो अपने ऊपर चाहे जितना नाज करे, फख्र करे, इंसानों की ताकतें, महज इंसान, मैं सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूं, इंसान की जितनी ताकतें हैं वो इन कायनाती ताकत आगे बिल्कुल फेल हैं, हेच हैं, कुछ भी नहीं। और जिसका सबूत आज भी मौजूद है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं, साइंस ने तरक्की की है, लेकिन साइंस वाले भी जब जमीन हिलने लगी तो सिवाय कफे अफसोस मलने के और कुछ न कर सके। है साइंस में ताकत कि जमीन का मुकाबला कर सके? आप कहेंगे नहीं। है साइंस वालों में ताकत कि तूफानों को रोक सके? अमेरिका आज, यानी जिसे अपनी ताकत पे घमंड और नाज है, अभी चंद दिन पहले आपने सुना होगा, क्या वहां साइंस की कमी? आप कहेंगे कोई कमी नहीं, लेकिन हाल क्या हुआ? तो ये कायनाती ताकत है, ये कुदरती ताकत है, क्या मजाल की इंसानों की ताकतें उसका मुकाबला कर सके? नहीं। इंसान की ताकत के सामने जब आई ये कायनाती ताकतें तो इंसान बेबस नजर आया। न इसके पास तोड़ हवा का है, न इसके पास मुकाबला करने की ताकत आग के से, ये न हवा से मुकाबला कर सकता है, न आग से, और न ही ये पानी से मुकाबला कर सकता है। ये तो हमारी तो मुशाहिदे की बातें हैं। यानी जब जब इस हवा ने, इस पानी ने, इस आग ने जो अपनी हद थी उस हद को छोड़ करके, और जब ये जरा आगे बढ़ी हैं तो रहमतें ही रहमतें थी, लेकिन वही चीजें जहमत बन गई और वही चीजें आफत बन गई, और दुनिया को ये तस्लीम करना पड़ा कि हमारी सारी ताकतें कायनाती ताकतों के आगे बिल्कुल बेबस हैं, मुकाबले की कोई सूरत नहीं, और अगर कोशिश भी की तो सिवाय नाकामयाबी के और कुछ हासिल नहीं हुआ। कोशिश जरूर करते हैं। कभी मैंने भी अर्ज किया था, आज से 10-15 बरस पहले इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी, तकरीबन मुसलसल 6 महीने जलती रही। क्या कोशिशें नहीं की होगी बुझाने की? ये फायर ब्रिगेड कोई आज की पैदावार है क्या? उस वक्त भी ये सब कुछ था और ये सारे इंतजामात थे। आग लगी, पूरी दुनिया के ये जितनी भी आग बुझाने वाले महकमे थे सब मौजूद, पूरी दुनिया जितनी बादशाह थे सब थे। बड़ी कोशिशें की गई, यहां तक कि हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से पानी बरसाया गया, लेकिन हशर ये हुआ कि यहां बुझाएं वहां जले, दौड़ के वहां जाएं तो फिर वहां जले। महीनों तक ये आंख मिचोली चलती रही, इधर से उधर, उधर से इधर, बेबस हो गए। हमारा तो विजदान वहां ये गवाही देता है कि जब दुनिया बेबस हुई तो किसी ईमान वाले ने दुआ मांगी थी, किसी अल्लाह के महबूब बंदे ने दुआ मांगी, और फिर बुझाने का ये सबब बना कि परवरदिगार आलम के फजल से समंदर से उठे बादल, और बादल आकर के जब रहमत का मींह बरसा तो दम जदन में वो पूरी आग बुझ गई, और वो हैरत ज़दा दस्त बदंदा मानने पर मजबूर हो गए कि इसका मुकाबला हमारे बस का रोग नहीं। तो नतीजा ये अर्ज कर दूं, बड़ी काबिले गौर बात है, इंसान को अपनी ताकत पे, अपनी कुव्वत पे, अपने हुनर पे, अपने इल्म पे, अपनी दौलत पे, अपनी सता पे, अपनी कुर्सी पे बड़ा नाज है, और इसी ताकत के बलबूते पर न मालूम कैसी कैसी हरकतें कर बैठता है, हुदूद इसे रोक नहीं पाते, और फिर ये दूसरों के हुदूद को पामाल करके जुल्म का पुतला बन करके इस फख्र में है कि मेरे पास ताकत है। तेरी ताकतें कुछ भी नहीं, हेच हैं। जब ये कायनाती ताकतें अपनी हद से बाहर आती हैं तो फिर वहां पर हाल ये होता है जो पूरी दुनिया ने अपनी नजरों से देखा। नतीजा ये निकालें कि इंसानी ताकतें कायनाती ताकत के आगे बेबस, और कायनाती ताकतें जो हैं उनकी मिसाल है ये जमीन की ताकत, पहाड़ों की ताकत, लोहे की ताकत, आग की ताकत, पानी की ताकत, हवा की ताकत। अब जब आई हवा की बात, वो हदीस जो मैं अर्ज कर रहा था कि फरिश्तों ने जब पूछा हल मिन खल्किक शैउन अशद्दु मिन अर्रीह, मलाइका ने कहा मौला जमीन से पहाड़, पहाड़ से लोहा, लोहे से आग, आग से पानी, पानी से हवा, अब इस हवा से भी कोई ताकतवर चीज, इस हवा से जो ताकतवर चीज होगी ना वही सबसे बड़ी ताकत होगी, वही सबसे बड़ी ताकत होगी।
اب ہوا سے طاقتور چیز کون سی؟ جب ملائکہ نے پوچھا تو رب نے جواب میں ارشاد فرمایا صدقۃ عبدی المومن. یہ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن مضمون بڑا ایمان افروز ہے. رب نے فرمایا کہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور میرے مومن بندے کا صدقہ. یہاں عبد نہیں ہے، آپ نسبت دیکھیں. رب نے فرمایا میرا بندہ. بندے تو سب ہیں لیکن قربان جاؤں اس بندے کی شان پر کہ جب وہ دنیا کا نہیں رب کا بندہ بنا، اور بندہ بھی ایسے بنا کہ وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، خود رب رحم فرما کے کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ. اب جو رب کا بندہ ہے اس بندے کے صدقے میں یہ طاقت ہے کہ یہ کائناتی طاقتیں بھی اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی یہ کائنات کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں نا، یہ بھی اللہ کے بندے کے صدقے کے آگے. ایک ذہن دے رہا ہوں، یہاں اس بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بندے کی شان تو اور بلند ہے، یہاں تو اس صدقے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان ساری طاقتوں سے بڑی طاقت صدقے کی. صدقہ ہے کیا؟ صدقہ عمل صالح ہے، ایک نیکی ہے. صدقہ اور کیا ہے؟ کیونکہ صدقے میں کوئی قید تو ہے نہیں کہ یہ صدقہ لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، جائیداد پوری خیرات کر دے، موٹی لٹا دے، اور پوری دھن جو ہے وہ راہ مولا میں، کوئی ایسی قید نہیں. بات جب مطلق ہے تو صدقہ چاہے بالکل مختصر ہو چاہے بہت ہی بڑا ہو، صدقہ صدقہ ہے. اور صدقہ ایک نیکی ہے. اور جب ایک نیکی، لیکن اس نیکی کے لیے آپ پہلے عبدی کو بھی نظر میں رکھیں. ایک طرف یہ نیکی، اور نیکی کرنے والا عام بندہ نہیں ہے. رب نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے. تو یہاں جہاں نیکی کی طاقت کا بھی پتا چلا، وہاں رب کے محبوب بندوں کی شان بھی اجاگر ہو گئی کہ نیکی تو سب کرتے ہیں اور رب توفیق دے کرتے رہیں، لیکن یہی نیکی جب کوئی اللہ کا بندہ کرتا ہے تو اس نیکی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اب دنیا کے انسان تو کیا ہیں، کائنات کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یعنی رب نے فرمایا کہ میرے بندے کا صدقہ، اور صدقے میں یہ طاقت ہے. اور اس کا ثبوت میں حدیث پاک سے بھی دے دوں، یہ بھی حدیث ہے. اور اس صدقے کی، یہ عمل صالح ہے، نیک کام ہے، بہت ہی فضیلت والا کام. اسی صدقے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب. یعنی یہ صدقہ ایسا نیک عمل ہے، ایسی شان والا عمل ہے کہ یہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ زمین کا ہلنا، ہوا کا طوفانی شکل اختیار کرنا، اور یہ سمندر کی لہروں کا سیلاب بن جانا، اور یہ ساری کی ساری یہ جو حدیں چھوڑ کر کے اور پھر ان چیزوں کا حدوں سے باہر آنا، یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ غضب کی علامت ہے، یہ کوئی رحمت نہیں ہے. یہ بندوں کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھتی ہیں، زمین پر ظلم جب اپنا یعنی ڈیرا جما لیتا ہے، اور چاروں طرف جب ظلم ہی ظلم، زیادتی ہی زیادتی، حدود کی پامالی، نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، اور جب اس طرح یہ برائیاں بالکل عام ہو جاتی ہیں تو اللہ اپنے غضب کی جھلک دکھاتا ہے، اور یہ چیزیں اپنے حدوں سے باہر آ جاتی ہیں. اور جب حدوں سے باہر آئی تو وہی چیزیں تو ایک موقع پہ بڑی رحمت تھی، اور جب حد سے باہر نکلی ہیں تو وہی چیزیں زحمت بن چکی. اور انہی چیزوں نے یہ بھی ذہن دے دیا ہے کہ تمہارے پاس رب کی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں صرف اور صرف اسی وقت تک ہیں جب تک وہ رہیں حد میں، اور اگر وہ چیزیں حد سے باہر نکلی تو یہی چیزیں جسے تم رحمت سمجھ رہے ہو یہ تمہارا وبال، جان کے لیے وبال، اور تمہارے لیے یہی چیزیں زحمت بن جائیں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں مسلم ہیں، چاہے وہ انسانی طاقتیں ہوں چاہے کائناتی طاقتیں، لیکن ان ساری طاقتوں سے بڑی طاقت، اور یہی بتانا مقصد تھا، یعنی ان ساری طاقتوں سے، اور ان ساری بڑے سے بڑی طاقتیں جو ہیں ان سب طاقتوں سے بڑی طاقت. یہی ہے سوال. کیا آپ اس کا اب بھی جواب نہیں دے پائیں گے؟ بے شک دے سکیں گے. یعنی
इन सारी ताकतों से बड़ी ताकत है मुस्तफा के गुलाम की ताकत। इन सारी ताकतों से, इंसानी ताकतें, कायनाती ताकतें, बड़ी बड़ी ताकतें, मुल्की ताकतें, कौमी ताकतें, सरवत की ताकतें, गोले बारूद की ताकतें, इन सारी ताकतों से बंदे मोमिन, अल्लाह का बंदा, नफ्स का नहीं, दुनिया का नहीं, जो वाकई अल्लाह और उसके रसूल का, यानी अल्लाह का बंदा, रसूल का गुलाम, कामिलुल ईमान, और जो इस मकाम पे कि जिसके सर पे रब ने अब्दी का ताज रखा, जो सिर्फ अब्द न रहा, अब्द हु बन गया। मौलाना रूम ने इसी की तरफ इशारा किया कि अब्द तो सब हैं, अब्द हु कोई है, और इन दोनों में फर्क ये है, अब्द दीगर, अब्द हु चीजें दीगर, मा सरापा इंतजार उ मुंतजर। अब्द होना और है और उसका बंदा होना और है। जो सिर्फ अब्द है वो इंतजार में है, और जो अब्द हु बना, रब की रहमत उसका इंतजार कर रही है। तो ये तो थी एक हल्की सी तमहीद। अब जाहिर बात है, मैंने जो कुछ भी कहा है ना, इसके लिए मिसाल भी चाहिए और इसके लिए दलील भी चाहिए। एक तरह से एक दावा हुआ कि ये जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इन सारी ताकतों से ज्यादा ताकत किसकी? बंदे मोमिन की, मुस्तफा के गुलाम की, वफादार की। यहां पर एक बात जहन में आई, बड़ी मशहूर है, बीच में ज़िम्नन अर्ज कर दूं। ये तातारियों का फितना जो हुआ था ना, जिन्होंने बगदाद को वीरान किया था, ईंट से ईंट बजा दी, सरों के गेट बनाए, दरियाए दजला जो है उसका पानी पूरा खून से सुर्ख हो गया, पूरे शहर को बर्बाद किया था तातारियों ने। और इनके जुल्म की दास्तानें आज भी मशहूर हैं। और ये बात भी आप सुन चुके होंगे कि यही लश्कर, ये जालिमों का लश्कर, जब बगदाद को वीरान करके और आगे बढ़ा तो मौलाना रूम का गांव बीच में पड़ रहा था, कौनिया। मौलाना रूम जिन्होंने मसनवी लिखी है, इनका शहर बीच में। बस्ती वालों को पता चला कि ऐसे जालिमों का लश्कर आगे बढ़ा और हमारे पास न तो ताकत है, न हथियार हैं, और न हमारे पास फौज है, किसान आदमी, और ये लश्कर आ रहा है। तो उन्हें सिर्फ एक तरकीब सूझी कि अब क्या करें, बादशाह तो सब हुए फना, यानी कोई बचा ही नहीं, बादशाह हो तो उसकी मदद मांगी जाए। बगदाद जब तहस नहस हुआ तो मदद कौन देगा? लेकिन ईमान वाले थे और उनका इस बात पर यकीन था कि ये कुछ भी है फिर भी इंसानी ताकत है, इनके पास जो भी है इंसानी ताकत है, और हम भी इंसान हैं, मुकाबला मुश्किल है। लिहाजा ढूंढा जाए किसी अब्दे मोमिन को, किसी अल्लाह के बंदे को, क्योंकि वही इनका मुकाबला कर सकता है। नजर जाके पड़ी मौलाना रूम की जात पे, और मौलाना रूम को दुनिया से क्या लेना देना, अपनी ही वो कुंज और अपनी ही कुटिया, उसी में इबादत और बंदगी। लोग आए और दरवाजे पे भीड़ जमी, शोर होगा हुआ। मौलाना रूम जब उठे मुसल्ले से, बाहर आके देखा कि भीड़ जमी है, पूछा भाई तुम आज इस तरह इस हाल में क्यों? लोगों ने कहा कि तबाही आई है और आपसे पनाह लेने आए हैं, बचाइए। कहने लगे हुआ क्या? तो बताया इस तरह तातारियों का लश्कर, ये जालिम आ रहे हैं और हमारा गांव इसमें मुकाबले की तो हिम्मत ही कहां, ये तहस नहस कर देंगे, आप हमारी मदद फरमाएं। मौलाना रूम ने इत्मा में हुज्जत के लिए कहा भाई मैं तो फकीर आदमी, मेरे पास तस्बीह है, मुसल्ला है, लोटा है, किताबें हैं, मैं हूं, मेरा जिस्म देखो सिवाय खाल और हड्डी के कुछ नहीं, और ये तातारियों का जालिम लश्कर, और तुम मेरे पास आए हो। जाओ किसी शहंशाह के पास, जाओ किसी बादशाह वक्त के पास, जिसके पास मादी ताकत हो, जिसके पास हथियार हो, जिसके पास मुसल्ला फौज हो, जिसके पास बाजू की, जिस्म की, और जिसके पास कौमों की कई ताकतें जिसके पास हो, सता भी हो, इख्तियार भी हो। किसी ऐसे से जाकर के मदद मांगो। मैं क्या मदद करूंगा? लोगों ने कहा नहीं
نہیں ایسا تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں تو بس آپ ہی نظر آئے, مہربانی کریں. وہ ٹالتے رہے, یہ اصرار کرتے رہے, لوگوں نے دیکھا نہیں مانیں گے تو پھر طریقہ وہی اپنایا جو منوانے کے لیے کافی ہے, اور وہ طریقہ جس نے جہاں اپنایا انشاءاللہ کامیاب ہوا ہے. اور آج بھی اگر کوئی اپنی بات کسی سے منوانا چاہے تو اسی طریقے کو اپنا لے, انشاءاللہ مقصد میں کامیاب ہوگا. وہ طریقہ ہے آنکھ سے آنسو بہائے اور دل کو ریزہ ریزہ کرے اور پھر مانگے اور دیکھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور اس میں کوئی شک نہیں, ہم بھی تو مانگتے ہیں نا, کبھی اولیاء سے, کبھی رسول اللہ سے, کبھی اللہ سے وسیلہ بنا کر کے مانگ رہے ہیں. لیکن اس مانگنے کا حال کیا ہے؟ وہ مانگنا بھی ایک مانگنا ہے اور ایک مانگنا یہ بھی ہے. اس طرح اگر مانگیں پھر دیکھیں, آنکھ کو ذرا نم کر کے مانگیں. یہ دل جو سلامت ہیں سلامت نہ رکھیں, ان دل کو ذرا توڑ کر کے ٹکڑے کر کے, دل جب ٹوٹتا ہے تو وہ بات مقبول ہوتی ہے. مولانا روم نے کہا جاؤ, وہ ٹال رہے تھے اور یہ جانے کا نام نہیں, دیکھا نہیں مانیں گے تو پھر منوانے کے لیے یہی طریقہ اپنایا. زاروں قطار رونے لگے, آنسو جب بہے, مولانا روم کی نظر جب ان چہروں پہ آنسوؤں پہ پڑی تو یہ تو رحم و کرم کے سمندر تھے. ولی بڑے مہربان, قوم کو جب روتے دیکھا تو ولایت بھی جلال میں آئی. آپ نے برجستہ کہہ دیا جاؤ اپنے اپنے کام پہ لگ جاؤ, تمہاری حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک تنہا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہاں اتنا بڑا لشکر کہ بغداد کی حکومت بھی جس کا مقابلہ نہ کر سکی اور بغداد کو تہس نہس کر دیا, اور یہ ایک فقیر کہہ رہا ہے جاؤ تمہارا یعنی حفاظت کا ذمہ. اور ایمان ہو تو ایسا, انہیں اتنا یقین آ گیا کہ اب ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا, اب ہمارا بال بھی بیکا. اور گئے تو کیا کیا, گھروں میں چھپ کر کے نہیں بیٹھے, جس کا جو کام تھا اسی کام میں لگ گئے. بالکل مطمئن ہیں, مطمئن اس لیے تھے کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ کا بندہ جب بولتا ہے تو زبان بندے کی ہے, کلام خدا کا ہے. مولانا روم نے کہا حفاظت میں دوں گا, تو یہ مولانا روم کی بات نہیں تھی, اب یہاں معاملہ رب کی قدرت کا تھا, حفاظت رب فرمائے گا. تو لوگ مطمئن ہو گئے, اور جہاں ایسا یقین تھا نا وہاں حال ہی کچھ اور تھا. وہ تو یعنی اتنا یقین تھا کہ یہ تو وہ بندے ہیں کہ بات زبان ان کی ہے, بات خدا کی ہے. گفتہ اللہ بود, اب اطمینان نہ آئے تو اور کیا, کام کاج میں لگ گئے, لشکر آگے بڑھا. بات بڑھانا مقصد نہیں ہے, بات ضمن آئی بڑھ جائے تو پھر مطلب بہت مشکل ہوگا مسئلہ, چونکہ جو بات کہنا ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے. تو مولانا روم نے جب ذمہ لے لیا, وہ لوگ تو چلے گئے. مولانا روم جب واپس آئے نا مسلح پہ تو ذرا ہوش میں آئے کہ میں نے جذبے میں جوش میں بڑی بات کہہ دی, میں کمزور آدمی, میں نے ان سے کہا تمہاری حفاظت میں کروں گا. اب جب پریشان جب ہوئے کہ میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تو پھر تسکین کے لیے حدیث یاد آئی. میرے آقا نے فرمایا رب اشعش اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ. کچھ لوگ ایسے بال بکھرے ہوئے, چہروں پہ گرد و غبار, لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دھکے دے کر کے بھگا دیں, لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. یہ حدیث جب ذہن میں آئی تو سر سجدے میں رکھا, کہا کہ مولا میں ان میں سے تو نہیں لیکن ان کے غلاموں میں سے ہوں, میرے کہے ہوئے کی لاج رکھ لینا. اور پھر اٹھے, مسلح کندھے پہ رکھا, لوٹا اٹھایا اور تسبیح اٹھائی, جا رہے لشکر کے سامنے, اور جہاں لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا اب اگلا ہدف اور اگلا نشانہ مولانا روم کی بستی تھی. وہاں سے یہ لشکر کوچ کرتا تو سیدھا اس بستی پہ حملہ کرنا تھا. کوچ پڑاؤ کی جگہ پر جب وہ تھے, مولانا روم بالکل قریب گئے, سامنے مسلح بچھایا اور مسلح بچھا کر کے وضو کر کے اور تسبیح رکھی, مسلح پہ کھڑے ہو گئے,
نماز میں، اور لشکر نے جب دیکھا کہ گاؤں سے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا، ایک نحیف لاغر ناتواں دبلا پتلا انسان، اس کے پاس اور کچھ نہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ہے جسے گھما رہا ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا جسے بچھایا ہے، کبھی کھڑا ہے کبھی جھکتا ہے کبھی سر سجدے میں رکھتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ہے کیا اور کیا کر رہا ہے۔ سپہ سالار نے آدمی کو بھیجا تھا کہ جا کر کے پوچھ کہ تو ہے کون، یہاں کیوں آیا ہے، اور یہ جو تو کر رہا ہے یہ ہے کیا؟ اس نے جا کر کے پوچھا تو مولانا روم نے کہا میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، تم جو اس بستی کو یعنی ڈھانے کے لیے آئے ہو تو اس بستی سے اب کوئی نکلے گا نہیں، مقابلے کے لیے میں آیا ہوں، تمہارا مقابلہ کرنے میں آیا ہوں۔ کیا حیرت کی بات نہیں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں یہ مقابلہ کس کا ہو رہا تھا؟ وہ انسانی طاقت تھی اور یہاں ایمانی طاقت ہے۔ انسانی طاقت امبوہ در امبوہ ہے، بڑے بڑے پہلوان ہیں، ہتھیاروں کی کمی نہیں اور کمک کی کمی نہیں، جنہیں اپنی طاقت پہ ناز، ایسا پورا لشکر، اور یہاں ایمان والا ایک، جسم میں بڑا کمزور، ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں، صرف تسبیح ہے، اور یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ مقابلہ ہوگا کیسے؟ تو سپہ سالار نے سمجھایا کہ درویش راستے سے ہٹ جا، ہم جانے بستی والے جنے، تیرا کام یہی مصلی نماز پڑھنا، تسبیح گھمانا، بیچ میں کیوں آ کر کے جان ضائع کرتے ہو، مہربانی کر کے ہٹ جاؤ۔ مولانا روم نے کہا نہیں، اب ہٹنے والا نہیں ہوں، اب اگر آگے بڑھو گے تو یا تو پہلے مجھے شہید کرو، میری لاش پر سے گزرو، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس طرح تو میں ہوتی رہی، اور سپہ سالار نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو بلایا ایک تیر زن کو، جس کے تیر نے کبھی خطا نہیں کی، اور حکم یہ دیا تھا کہ اس فقیر کے دل کو نشانہ بنا، اور دل پر تیر چلا۔ ایک ہی تیر کا کام ہے، یہ ابھی ڈھیر ہو جائے گا، ہم اس کے اوپر سے گزر کے اور بستی پہ حملہ کریں گے۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہے ہیں، ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے۔ تیر چلانے والے کمان کی زہ پہ تیر چڑھایا، مولانا روم کے مبارک دل کا نشانہ بنایا۔ وہ بے خبر تھا کہ یہ دل عام دل نہیں ہے، یہ دل تو وہ دل ہے کہ جس دل کو راضی کرو تو حج اکبر کا ثواب مل جائے۔ یہ دل خالی دل نہیں ہے، یہ دل نور سے بھرا ہوا دل ہے، یہ دل مردہ دل نہیں ہے، یہ زندہ دل ہے۔ اس دل میں دنیا نہیں، اس دل میں محبت رسول ہے۔ یہ دل دنیا کے اسباب کا شیدا نہیں، یہ نبی کے قدموں کا دیوانہ ہے۔ اس دل میں دنیا بھی اسباب نہیں، اس میں محبت رسول موجزن ہے۔ وہ اس سے بے خبر تھے، اس لیے تو تیر چلا دیا، ورنہ وہ تیر نہیں بلکہ دل لا کے قدموں میں رکھتے۔ اب تیر چلانے والے نے تیر بڑے فخر سے چلایا تھا، جس کے تیر نے کبھی خطا نہیں کی تھی۔ تیر ہواؤں سے سنسناتا، وہ پورا مجمع حیرت زدہ بڑی خوشی منا رہا تھا کہ فقیر نے خامخواہ ضد کی جان گنوا رہا ہے، اسی ایک تیر سے کام تمام ہو جائے گا۔ تیر ہواؤں کو فضاؤں کو چیرتے ہوئے مولانا روم کے بالکل دل کے قریب جب آیا ہے، اور قریب پہنچتے ہی تھوڑی سی آواز ہوئی اور تیر جو ہے اس سے ہٹ کر کے زمین میں پیوست ہوا۔ یہ وہ منظر تھا جو اس لشکر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی تیر جا کر کے نشانے سے یوں ہٹ جائے۔ یہ ہے کیا، یہ ہے کیا؟ تو پھر سوچنے لگے کہ چلانے والے کی خطا ہے، ڈر گیا، فقیر کو دیکھ کے ڈر گیا، کہا دوبارہ، اور دوبارہ بھی حال یہی ہوا۔ سپہ سالار نے بازو پکڑ کے ہٹا دیا، کہا فقیر سے ڈرتا ہے، دوسرے کو لایا، دوسرے کا بھی حشر یہی ہوا۔ اور جب سب کا حال، تو سپہ سالار نے کہا ہٹ جاؤ، تیر میں چلاتا ہوں۔ اب جو اس نے تیر چلایا اور تیر کا حشر وہی ہوا، تو اب کوئی کہے یا نہ کہے، کونیا کی سرزمین آج بھی پکار رہی ہے، اور وہاں سے یہ صدا آ رہی کہ اولیارا ہست قدرت ازیلا، تیر جستا باز گرداں نند زرا۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ تیر جو کمان سے نکلا، گولی جو بندوق سے نکلی، دنیا کی طاقت نشانے سے ٹال نہیں سکتی، لیکن اللہ کا بندہ اسے بھی ٹال دیتا ہے۔ تیر جب اس طرح کھسک گئے اور جب کوئی نشانے پہ نہ گیا تو ان کا بھی دماغ ٹھکانے پہ آ گیا۔ انہوں نے تیر پھینکے، تلواریں پھینکی، گولا بارود پھینکا، اور معافی مانگی کہ یہ آپ اور یہ آپ کا شہر، ہم قطرہ کے آگے نکل جاتے ہیں، ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں،
तातारियों के पास कमी किस चीज की थी? उनके पास इंसानी ताकतें, इंसानी वसाइल बे इंतहा मौजूद थे और सामने जो था उसके पास असबाब नहीं थे, फिर भी ये हारे वो जीता। ये जीत उसे मिली कैसे? तो इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि वहां थी ताकतें इंसानी और जो मुकाबिल में आई वो ताकत थी ईमानी। बस यहीं से अंदाजा लगा लें ये तो गुलाम हैं। ये बहुत बाद की बात है। फारूक आजम की जिंदगी का मुताला करें तो ईमानी ताकतों को वहां पर आप इस तरह नुमाया पाएंगे कि अश अश करेंगे। मैंने 4 चीजों का नाम लिया है बड़े इख्तिसार से, यही कुव्वत को बताना था। मैंने कहा ना मुझे बस इसी कुव्वत और ताकत पर हजरत उमर की ताकत। आग ताकतवर है ना, जैसे अभी आपने सुना आग बड़ी ताकतवर है और पूरी दुनिया इसका मुकाबला न कर सकी, बुझा न सकी। और आज भी यानी ये जब जोश में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है मसला। मदीना मुनव्वरा के करीब एक आग निकली थी और दौर है फारूक आजम का, बड़ी मशहूर बात है और न मालूम क्यों आपके जहन में नहीं आ रही है। फारूक आजम का दौर, खिलाफत का जमाना, मदीना मुनव्वरा के करीब एक आग निकली, गैबी आग, और इतनी तेज थी कि उसके अलाव जो थे न कई मीलों तक, दूर दूर तक नजर आते थे। और तपिश ऐसी कि करीब जाने की किसी में मजाल नहीं, ऐसी आग। और आग भी एक जगह पे नहीं, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, शहर की तरफ, बस्ती की तरफ, खेतों की तरफ। लोगों ने जब देखा आग को तो इंसानी फितरत है ना, घबरा गए। अब घबराए तो करें क्या? तो ये सब जमा होकर के गए फारूक आजम के पास। कहां गए? क्योंकि आपका दौर है, आप अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। आग जब इस तरह आगे बढ़ रही थी तो लोग आग से बचने के लिए गए कहां? आज की बात नहीं है, लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि यहां बुखारी के पास क्यों गए, महमूद शाह के पास क्यों गए, इसके पास क्यों गए। जरा इसको भी तो देखें न, आग जैसी आफत, गए कहां? क्या वहां से मक्कतुल मुकरमा करीब नहीं था? क्या जहां से लोग गए थे वहां करीब में मस्जिदें नहीं थी? क्या ये मोमिन मुत्तकी परहेजगार नहीं थे, सजदे से वाकिफ नहीं थे? क्या दुआ करना नहीं जानते थे? इन चीजों से बेखबर थे? आफत आ रही थी, खुद वुजू करके सजदा करके रब से दुआ मांगते और दौड़ करके जाते बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ करके दुआ मांगते, मौला ये आफत आई है इसको दूर फरमा दे। कहीं भी नहीं गए, सीधे गए फारूक आजम की दरबार में। कुछ तो है जिसका इजहार हो रहा है, दुआ मांगना वो भी जानते थे, नमाजें वो भी पढ़ते थे, ईमान तो उनका इतना कामिल कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो उस दौर के थे जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। दौर तब अच्छा होता है जब दौर वाले अच्छे हों। कितने अच्छे लोग थे, कितनी शान के मालिक थे, लेकिन जब आफत नजर आई दौड़ करके गए फारूक आजम की बारगाह में, अर्ज करने लगे आग निकली है और बढ़ रही है, हम परेशान हैं। अगर इस तरह बढ़ती रही तो खेतियों को जला देगी, जानवरों को बर्बाद कर देगी, घरों को भी खतरा है, ये तूफान मंडला रहा है, अब हम करें क्या? आपकी बारगाह में आए हैं, आप अमीर मोमिनीन हैं, कुछ इंतजाम फरमा दें। तो फारूक आजम ने भी ये नहीं फरमाया कि चलो हम सब मिल करके चलते हैं मक्कतुल मुकरमा, रब के घर जाके दुआ मांगेंगे। आपने ये भी नहीं फरमाया कि चलो सब हुजू करके आओ, मैं भी हुजू में हूं और अभी यहां बैठ के मैं दुआ मांगता हूं, आप आमीन कहना। कई तरीके थे दुआ मांगने के, आपने उसमें से कोई तरीका नहीं अपनाया। जहन देना था, कयामत की सुबह तक आने वाले को ये बात बताना था कि मोमिन का मकाम कितना बुलंद, मुस्तफा के गुलाम का मकाम कितना बुलंद। और मेरे आका ने जिन्हें नवाजा है और जिन्हें मेरे आका ने अजमतें दी हैं, उनकी अजमत का आलम क्या है। हजरत उमर ने न दुआ सिखाई, न दुआ मांगने के लिए कहा, न खुद साथ में गए। हजरत
ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور جب قریب آئے تو آپ نے کہا ابو موسیٰ میری چادر لے، اور جب انہوں نے چادر لی تو آپ نے فرمایا جا، جہاں پر یہ لوگ آگ بتا رہے ہیں یہ تو قریب نہیں جائیں گے، تو گھبرانا مت، اس آگ سے قریب تر چلے جانا، اور جب تیرا اور آگ کا بالکل قرب سے آمنا سامنا ہو تو کچھ بھی مت کہنا، میں جو کہہ رہا ہوں آگ سے وہی کہہ دینا۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب آگ کے سامنے جائے تو کچھ بھی نہیں، صرف میری چادر اٹھا کے اور آگ کے سامنے ہلا کے کہہ دینا آگ یہ عمر کی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، آپ بھی اب بھی جا کے پڑھیں، تلاش کریں، پھر کیا ہوا؟ وہ آگ جو آگے بڑھ رہی تھی، وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس کی تپش سے چرند و پرند پریشان تھے، عمر نہیں آئے اور کوئی نہیں آیا، وفد نہیں آیا، یہ بریگیڈ والے نہیں آئے، فوارے نہیں برسائے گئے، برسات نہیں ہوئی، دعا بھی نہیں مانگی گئی، صرف دکھایا گیا کپڑا، اور کپڑا وہ تھا جس کی نسبت عمر سے تھی۔ پتا چلا جو اللہ کا بندہ، جو مصطفیٰ کا غلام، جو عمر جیسا مطلوب مصطفیٰ، اس کی شان ہم کیا جانیں، اس کی چادر کی یہ شان ہے کہ آگ کی جس کو سلامی دے دے، یعنی آگ غائب ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں آگ کی طاقت تو مسلم ہے نہیں، یہ کائناتی طاقت ہے، پوری سائنس اس کے آگے بے بس ہے اور آج بھی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم آگ سے زیادہ طاقتور ہیں، نہیں، کوششیں ضرور کرتے ہیں، کامیابی ملتی ہے لیکن بڑی دیر سے ملتی ہے، آگ اپنا کام کر جاتی ہے، اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بجھا دیا، بجھا کیا دیا؟ اس آگ کو جو جلانا تھا وہ آگ نے جلا دیا، پھر تم نے بجھایا ہے، اس بجھانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لاکھ دعوے کریں لیکن کائناتی طاقتوں پر اگر کسی کو فتح حاصل ہوئی تو وہ درویش صفت انسان ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ فاروق اعظم کی تاریخ پڑھیں، بکھرے ہوئے موتی تو جگہ جگہ ملیں گے، اولیاء اللہ نے جو اپنی کرامتیں دکھائی، مصطفیٰ کے غلاموں نے جو اپنی حکومت کا سکہ جمایا، پانی پر، آگ پر، ہوا پر، زمین پر، مادی طاقتوں پر، حکومتوں پر، اسلحہ پر، ان کے یہ بکھرے ہوئے موتی جگہ جگہ ملیں گے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ یہ ساری طاقتیں یکجا دیکھوں تو پہنچے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، پانی دیکھیں، پانی پر حکم جاری، آگ کو دیکھیں، آگ پر حکم جاری، ہوا کو دیکھیں، ہوا بھی غلام، ہر چیز حکم مان رہی ہے۔ حکم اس لیے مان رہی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کا حکم مانا ہے۔ آگ نے مانا، ہوا نے مانا یا نہیں؟ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کل وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایران میں نہاوند کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ کا دور، جنگ وہاں ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت، بڑا مشہور واقعہ۔ حضرت عمر، مدینے کا شہر، جمعے کا دن، مسجد نبوی، صحابہ مقتدی، اور آپ دے رہے ہیں خطبہ۔ آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام تو کرے گا نا، ہے کوئی جو ایک وقت میں 2 کام کرے؟ اگر کرے تو کہیں گے یہ تو یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی، دیکھے گا ایک وقت میں تو ایک ہی طرف، سوچے گا تو ایک ہی بات، بولے گا تو ایک ہی بات، ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں بھی دیکھے وہاں بھی دیکھے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ انسانی طاقت نہیں، یہ ایمانی طاقت ہے، یہ ایمانی طاقت ہے جس کا دوسرا نام روحانی۔ خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا تھا یا ساریت الجبل، خطبہ پورا ہوا، کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ بے تکی بات، یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی بات جس کا اگلی اور پچھلی بات سے کوئی تعلق نہ ہو، خطبے میں بیان ایک ہو رہا تھا اور آپ نے بیچ میں کہا یا ساریت الجبل، یہ معاملہ کیا تھا؟ فاروق اعظم نے کہا میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا۔ یہ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نہاوند میں جو مجاہد لڑ رہے تھے وہ 2 طرف سے گھر گئے تھے، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، تو جب میں نے دیکھا خطرے میں ہیں تو میں نے یہیں سے ہدایت دی، ساریہ جو سپہ سالار تھے ان کو میں نے یہیں سے ہدایت دی کہ ساریہ خطرے میں ہو، پیچھے
پیچھا محفوظ کرو اور پیٹھ پیچھے پہاڑ کو رکھو. میں نے یہاں سے آواز دی اور ساریہ نے وہاں سنا اور سن کر کے عمل کیا. چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہاں سے قاصد وہ لیٹر لے کر کے آیا اور تب آیا جب آ کر کے بتایا کہ اس طرح جمعے کا وقت تھا, عین جمعے کے وقت ہم جنگ کر رہے تھے, خطرے میں تھے اور ہمیں یہ آواز سنائی دی حضرت عمر کی, اور ہم نے جب اس پہ عمل کیا تو رب نے ہمیں فتح مند اور کامیاب کر دیا. اور آج پوری دنیا اب بھی یعنی آج کل یہ دور جو ہے نا اس میں یہ چیز تو بالکل ایک دم واضح ہو چکی ہے. آواز جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا پہنچاتی ہے. یہ آواز یعنی ہوا کی ترنگ, یہ ہوا کے دوش پہ آوازیں یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور یہ کام ہوا کا ہے. یہ آج بالکل مسلم مسئلہ ہے, سب مان رہے ہیں اس کو, ہوا کا. جب ہوا کا یہ کام ہے تو یہاں تو ہوا کے لیے اسباب چاہیے. ہوا پہنچاتی ضرور ہے لیکن بیچ میں سبب چاہیے, پھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, کسی بھی شکل کا ہو, چھوٹا سا, لیکن بیچ میں اسباب چاہیے جو آواز کو یہاں سے وہاں پہنچائے. اور وہاں کوئی سبب نہیں تھا, وہاں کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں تھا, سبب نہیں تھا. ادھر حضرت ساریہ, ادھر حضرت عمر, یہاں پکاریں, وہاں وہ آواز سن لیں, اس کے اوپر عمل بھی کریں اور عمل کر کے کامیاب بھی ہو جائیں. پتہ یہ چلا کہ یہ جو آمنے سامنے بات کریں اور ایک دوسرے کی سن لیں, ذرا دور ہو جائیں بات نہ سنیں, یہ تو انسان کی طاقت ہے. مدینے میں رہیں اور نہاوند آواز پہنچائیں, یہی ایمانی طاقت ہے. اور یہ کام ہوا کا, اور جب حضرت عمر نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اسی وقت آواز کو وہاں پہنچا دیا. تو ہوا پہ بھی حضرت عمر کا کنٹرول. اب رہی بات پانی کی تو اشارہ کر دوں, مصر جب فتح ہوا نا, یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا, بارہا سنا ہوگا, مصر فتح ہوا. اور فتح بھی کب ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں. فتح کرنے والے سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص. مصر فتح ہو گیا, اسلامی حکومت کا پرچم لہرا دیا گیا. اب مصر کے لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس, آ کر کے کہنے لگے کہ گورنر اسلام, اب اسلامی حکومت ہے لیکن ہمارے یہاں ایک دستور صدیوں سے چلا رہا ہے. وہ دستور یہ ہے کہ یہ جو نیل بہ رہا ہے نا, دریائے نیل, اس کے لیے ایک ہمارا رواج ہے, اور وہ یہ ہے کہ 12 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو 12ویں مہینے کی 11ویں تاریخ جب آتی ہے تو ہم ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت نوجوان لڑکی چن کر کے پہلے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں, اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ہم اسے یعنی بالکل آراستہ کر کے, زیور پہنا کر کے, اور پھر جلوس کی شکل میں اس لڑکی کو لے جاتے ہیں, اور 11 تاریخ کو زندہ لڑکی کو سمندر کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. پھر یہ سمندر 12 مہینے چلتا رہتا ہے, اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ بند ہو جاتا ہے, پانی سوکھ جاتا ہے. چونکہ ہم یہ سب کچھ کرتے رہے, اب اسلام کی حکومت ہے, آپ سے پوچھنا ضروری ہے کیا ہم یہ کام کریں, کیونکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے, آپ اجازت دیں کہ ہم تیاری کریں. حضرت عمرو بن عاص کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے ارشاد فرمایا, نادانو یہ جہالت ہے, اسلام انسان کی جان کا محافظ بن کے آیا ہے, اسلام کے پاس ایک جان کی بڑی قدر ہے. اس لیے تو اسلام نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ناحق ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا سارے انسانوں کو قتل کیا. اسلام کے پاس ایک آدمی کی جان کی اتنی قیمت ہے, اور تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام آنے کے بعد بھی اس طرح نوجوان لڑکی کو سوار کر کے اور پانی میں زندہ ڈبو دو. نہیں ہوگا. تو کہنے لگے نہیں ہوگا تو پانی سوکھ جائے گا. مشیت الہی دیکھیے, امتحان ہے, آزمائش ہے. وقت قریب آتا رہا, پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, کریں تو کریں کیا. حکومت اسلام کی ہے, کوئی اس کے خلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا, اور دور بھی حضرت عمر کا ہے, مجال ہے کوئی ادھر ادھر ہو سکے. حضرت عمر کا دور ہے, اسلامی حکومت ہے, عمرو بن عاص جیسے گورنر ہیں, اور وہ بڑا مبارک دور. کریں کیا, پانی کی سطح نیچے نیچے ہوتے ہوتے پانی جب سوکھا, اب لوگ پریشان, پانی سوکھ گیا, دریائے نیل سوکھ گیا, خشک بالکل کچھ بھی نہیں. اب لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس, آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو, چاہے مر جائیں سب, لیکن اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے. تو اب کریں کیا؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا صبر کرو,
لیکن لوگوں سے کہاں سب ترک وطن ہجرت کرنا شروع کر دیا, لوگ وطن چھوڑ کے جانے لگے. حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا مصر تو ویران ہو جائے گا, لوگ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, ہرے بھرے گھاس کملا رہے ہیں اور جانور پریشان. انسان آپ نے اٹھایا قلم, لکھا خط, دربار یعنی خلافت میں قاصد بھیجا حضرت عمر کے پاس. خط میں ساری حقیقت لکھی کہ یہ ماجرا ہوا یہاں. اب قاصد جب حضرت عمر کے پاس پہنچا دربار خلافت میں, حضرت عمر نے جب یہ خط پڑھا نا, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ نے بھی جواب میں کیا کہا. آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو, مجھے ایک قلم دو اور ایک کاغذ دو. اب جب قلم اور کاغذ دیا گیا تو آپ لکھنے بیٹھے, خط لکھ رہے ہیں. عمرو بن عاص کے نام نہیں, مصر میں رہنے والوں کے نام پہ نہیں, حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں. کس کے نام؟ تو پڑھیں حضرت عمر کا خط. آپ نے لکھا من عبد اللہ عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان کنت تجری من قبلک فلا حاجت لنا وان کان اللہ یجریک فانی ادعو اللہ ان یجریک. نیچے دستخط کر کے مہر لگا دی. خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے خطاب کے بیٹے عمر کی طرف سے خط, مصر کے دریا نیل کے نام. ہے کوئی دنیا میں ایسا خط جو پانی کے نام لکھا گیا ہو؟ انسانی طاقت میں نہیں ہے, یہی ایمانی طاقت ہے. یہی ایمانی طاقت ہے, یہی میرے آقا کے غلاموں کی طاقت ہے, یہ عمر بن خطاب کی طاقت ہے. بیٹھے مدینے میں ہیں, نیل پر حکومت کر رہے ہیں, بیٹھے مدینے میں ہیں اور فرمان پانی پہ چل رہا ہے, اور یہ فرمان چل کر کے بتا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہی تو تھا سب. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا ہے کہ پانی چیز کیا ہے, تو ذرا وفا کر کے دیکھ, مصطفیٰ سے وفا کر کے دیکھ, غداری سے توبہ کر, میرے آقا کے حکم پہ چل, ایمان کو کامل بنا, دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا, تاریکیوں کو چھانٹ دے, نکال دے. تو اور تاریکی کوئی واسطہ نہیں, تو نور والا ہے. تجھے تو ایسا بننا کہ جہاں جائے تو باہر بھی اجالا اندر بھی اجالا. حضرت عمر نے خط لکھا دریا, اور خط آج بھی یہی الفاظ ہیں جو میں نے ابھی یعنی برکت کے لیے پڑھ دیے. کوئی معمولی بات ہے. آپ نے لکھا, اور لکھا بھی تو آج کل لوگ پہلے اپنے القاب لکھتے ہیں, فلاں فلاں فلاں, یہ عہدہ یہ عہدہ یہ عہدہ. آپ نے کہا نہیں, عبداللہ. شان یہ ہے کہ پانی پہ حکم چل رہا ہے, آگ پہ راج کر رہے ہیں, دنیا کانپ رہی ہے, بڑوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, تخت بھی ہل رہے ہیں, لیکن جب لکھا تو کہا عبداللہ, اللہ کا بندہ, خطاب کا بیٹا. اس کی طرف سے خط ہے اور مصر کے نیل کے نام. اور کہا نیل, دیکھو مخاطب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا آئے نیل, اگر تو تیرے حساب سے خود اپنی طرف سے چلتا ہے نا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, چلنا بھی مت. ہمیں اتنی رب نے طاقت دی ہے کہ ہم پانی کا دوسرا انتظام کر دیں گے. یہ اسی سے ثابت ہو رہا ہے. یعنی تو اگر سوکھ گیا, اگر تو اپنی ہمت اپنی طاقت اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو ہمیں ایسے پانی کی ضرورت نہیں. اور اگر رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی جاری ہو جا اللہ کے حکم سے. اور قاصد کو کہا خط لے جا. اب یہاں سے خط جا رہا ہے نیل کے نام. لوگوں کو پتا چلا ہوگا, مصر والوں کو پتا چلا ہوگا, اور جو قرب جوار میں تھے انہیں بھی پتا چلا ہوگا کہ ایک انسان نے, ایک صاحب ایمان نے نیل کے نام خط لکھا ہے, قاصد لے کے جا رہا ہے. جب مصر پہنچا ہوگا اور لوگوں کے کان تک یہ آواز پہنچی ہوگی, بات بھی حیرت کی تھی, اور پھر لوگ دیکھنے کے لیے بھی بے تاب ہوں گے, اور پھر دیکھنے کے لیے جمع بھی ہوئے ہوں گے. عمرو بن عاص نے بھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, کیا کروں کیا نہ کروں. آپ نے وہی خط اٹھایا اور گئے ہیں نیل کے کنارے پہ, اور وہی خط نیل میں ڈال کے کہا نیل یہ عمر کا خط ہے. اس خط کا نیل تک پہنچنا تھا کہ دم زدن میں نیل جاری ہو گیا. اور جاری بھی ہوا تو ہمیشہ جو جاری ہوتا تھا اس سے 10 ہاتھ پانی اوپر, 10 ہاتھ پانی کی سطح اوپر, اور وہ 10 ہاتھ پانی کی سطح آج بھی سلامت ہے.
آج بھی سلامت ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ قیامت تک سلامت. اب یہ پانی نیچے نہیں جائے گا. سائنس والے چاہے لاکھ ڈرائیں، اب نیل کا پانی نیچے نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ حضرت عمر کے حکم سے، رب کے مقدس فرمان سے، حضرت عمر کی عظیم کرامت، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ پانی انہیں درس دیتا رہے گا کہ میں نے غلام کی مانی ہے تو آقا کی مان. کیا اس میں یہ درس نہیں مل رہا ہے؟ پانی ہم سے یہ نہیں مطالبہ کر رہا ہے کہ اے دعویٰ کرنے والے، اے غلامی کا دم بھرنے والے، عمر غلام ہیں، مصطفیٰ آقا ہیں. میں پانی ہو کر کے عمر کا حکم مان رہا ہوں، اور تو مصطفیٰ کا غلام ہو کے نبی کا حکم نہیں مانتا، نبی کا حکم نہیں مانتا. تو یہ پانی بہتا رہے گا، دنیا کو یہ درس دیتا رہے گا، دنیا کو یہ سبق سکھاتا رہے گا کہ اگر باقی رہنا ہے اور 10 ہاتھ بلند ہونا ہے تو مان. یہ سب راز ہیں، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. پانی آج بھی درس دے رہا ہے کہ اگر باقی رہنا ہے، روانی میں رہنا ہے، بلندی پہ رہنا ہے تو حکم مان. یہ ساری چیزیں ملیں گی، بلندی بھی ملے گی، روانی بھی ملے گی، بقا بھی ملے گی. 3 چیزیں جس کو مل گئی عزت اس کے قدم چومے گی، اور جس کے پاس یہ نہیں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، انسانی طاقتیں ایک طرف، کائناتی طاقتیں ایک طرف، ایمانی طاقتیں ایک طرف. جب ان کا ہوا مقابلہ، آج بھی دنیا گواہ ہے، وہاں پر جیت ایمانی طاقت کی ہے. ایمان نام محبت رسول کا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا ہے. اور حضرت عمر کی ذات تو وہ ہے کہ حضرت عمر میں یہ تینوں چیزیں جمع تھی. اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو پھر وہی سوانح حیات عمر اور عمر کی پوری کہانی بیان کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر دیکھیں انسانی طاقت تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کے پاس یہ طاقت بھی سب سے اونچی تھی. جو بازو کی طاقت، جسمانی طاقت. اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 میلے لگتے تھے نا، یہ ذوالمجاز، عکاظ، جس کا میں نے کل پرسوں تذکرہ کیا. بڑی منڈیاں لگتی تھی، اس میں مقابلے ہوتے تھے، یعنی کشتی کے، شاہ سواری کے، اور صرف کشتی شاہ سواری نہیں، خطابت کے. حضرت عمر جس مقابلے میں شریک ہوئے، ان سے کوئی جیت نہ سکا. یہ پہلے کی بات ہے، یعنی طاقت کا عالم یہ تھا، اور آپ کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی. تو جسمانی طاقت کی تو پہلے ہی کمی نہیں تھی. اگر کمی ہوتی نا تو میرے آقا مطالبہ نہ کرتے، رب سے نہ مانگتے. یہ مضمون بھی بڑا عجیب و غریب مضمون ہے، تھوڑی سی جھلک عرض کر دوں جاتے جاتے. میرے آقا تشریف لائے، کفر کی تاریکی میں آئے، اور جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پھر جس نے بھی کلمہ پڑھا تو جو حال ہوا سب پہ روشن. انہیں ستایا گیا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اور انہیں بے انتہا بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، کوئلوں پہ سلایا گیا، خاردار چھڑیوں سے مارا گیا، گلے میں رسی ڈال کے اور پتھریلے نوکیلے پتھروں پہ کھینچا گیا. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کا حال یہ. میرے آقا جب یہ دیکھ کر کے صبر کرتے. آخرکار ایک دن مصطفیٰ نے سوچا، مکۃ المکرمہ کی پوری بستی پہ نظر دوڑائی کہ کوئی ایک نوجوان ایسا مل جائے کہ اگر وہ کلمہ پڑھے تو اسلام ظاہر ہو جائے اور یہ زیادتیاں ختم ہو جائیں. نبی بیٹھے ہیں، ایک کا انتخاب کرنا ہے. مکے کے نوجوانوں پہ نظر گئی. نبی کو ایک کی ضرورت ہے جو ایسا پہلوان ہو، ایسا بہادر ہو، ایسا جری ہو کہ وہ ایک کلمہ پڑھے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. نظر گھومتے گھومتے میرے آقا کی نظر بھی جا کے عمر بن خطاب پہ ٹھہری. آپ نے انتخاب کیا کہ اگر عمر کلمہ پڑھے تو اسلام ظاہر ہو جائے اور اسلام کو فتح مل جائے. ادھر حال یہ تھا، ایک سین یہ ہے، ایک منظر یہ ہے، اور ادھر مشرکین مکہ بیٹھے ہیں. انہوں نے دیکھا عبداللہ کے بیٹے نے غضب کر دیا، یہ ہمارے 360 بت ہیں، ان سب کو اس نے جھوٹا کر دیا. باپ داداؤں کی توہین ہو رہی ہے اور باپ بیٹے میں دشمنی پڑ گئی ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جو سلسلہ بڑھ رہا ہے اسے روکا کیسے جائے. تو انہوں نے بھی سوچا کوئی ایک نوجوان ہو کہ جو محمد کو قتل کر دے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے. انہیں بھی ایک کی تلاش تھی، نبی کو بھی ایک کی تلاش تھی. نبی کی نظر عمر پہ اور مشرکین مکہ کی نظر عمر پہ. یعنی بڑا طویل مضمون تھا جس کو میں نے وقت کے لحاظ سے بڑے اختصار سے عرض کیا ہے، لیکن بات تو سمجھ میں آئی نا.
یعنی مشرکین مکہ کو بھی ایک ایسا چاہیے تھا جو کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس کی وجہ سے پورا ہو جائے، جو محمد کو قتل کرے، ایسا ایک چاہیے، انہیں بھی ایک چاہیے تھا۔ اور میرے آقا نے بھی سوچا کوئی ایک پہلوان مل جائے تو پھر یہ سارے کے سارے دب جائیں۔ اب میرے آقا کی نظر بھی گئی حضرت عمر پہ، اور مشرکین مکہ نے بھی جب اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا جو محمد کو قتل کرے، کوئی نہیں اٹھا، وہاں پر بھی حضرت عمر اٹھے تھے، حضرت عمر اٹھے تھے۔ ادھر یہ قتل کرنے جا رہے ہیں، ادھر نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اب وہ واقعہ پڑھیں، مشرکین مکہ نے انہیں قتل کے لیے بھیجا اور میرے نبی نے انہیں نصرت کے لیے چنا، دعا مانگی مولا عمر کے ذریعے اسلام کو مدد دے۔ اور پھر وہی صبح ہوئی، نکلے تلوار لے کر کے، بڑے غضب میں آئے، نعیم بن عبداللہ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے کا، پہلے بھائی اور بہن کی خبر لے پھر جا کے قتل کرنا۔ گئے وہاں، بہن کو مارا، خون سے لت پت ہوئی، لیکن بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا میں نے بھی پیا ہے، خون کا آخری قطرہ تو دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ عمر کے ہوش غضب جو تھا اس پہ بریک لگ گیا، عمر سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کون سا نشہ ہے کہ یہ اس طرح پیٹ رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی یہ نام چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ عمر نے کہا پڑھ کیا رہے تھے؟ تو بہن نے کہا اللہ کا کلام۔ کہا لو لاؤ میں پڑھوں۔ کہا نہیں تم پلیت ہو، پلیت ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کرو پھر دوں گی۔ غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، انی ان اللہ۔ حضرت عمر بھی شاہ سوار بھی تھے، زبردست عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ جب اس آیت کو پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنسو بہنے لگے، تلوار گر گئی، عمر کا حال دیگر دھوں۔ حضرت نعیم بھی وہی تھے۔ اور پھر جب وہاں سے یہ قافلہ چلا اور دار ارقم میں ہے مصطفیٰ، امیر حمزہ دروازے پہ عمر کو آتے دیکھا، ہاتھ میں تلوار۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا آ نہیں رہے ہیں، عمر کو میں نے مانگا ہے آنے دو۔ اب عمر بھی بڑھے اور ادھر سے نبی بھی اٹھے ہیں، اور جب دروازہ آیا تو عمر دروازے میں ہیں اور نبی دروازے کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کب تک یہ دہشت پھیلاتے رہو گے؟ بس یہ کہنا تھا کہ قدم مصطفیٰ کے تھے اور سر عمر کا تھا۔ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمر نے کلمہ پڑھا اور جبرائیل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء بایمان عمر۔ عمر نے کلمہ پڑھا، آسمان میں شادیاں نے بجے، آسمان میں مبارکیاں بادیاں دی گئی، ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا انتخاب مصطفیٰ کا ہے، چنا مصطفیٰ نے تھا اور چن کر کے رب سے مانگا ہے، اور مانگا تو دیا رب نے ہے۔ اب ذرا عمر کو نہ دیکھیں، دینے والے کو دیکھیں، مانگنے والے کو دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔